بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈسکور ایجوکیشن۔ 10th کلاس کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج بھی میں گرامر کے بہت اہم موضوع پہ بات کرنے والی ہوں، تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تشبیہ۔ میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو تشبیہ سمجھاؤں گی، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ آپ کے پیپر میں تشبیہ سے متعلق ضرور جو ہے وہ گرامر کا سوال آتا ہے آپ کو۔ تو آپ کے سامنے یہ کچھ آپ کو جملے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زید حاتم کی طرح سخی ہے، بکر شیر جیسا بہادر ہے، شمیم طوطے کی مانند رٹتا ہے، مجید کوے کی طرح سیانہ ہے۔ تو اگر میں ان جملوں کو اس طرح سے تقسیم کروں کہ دیکھیں، زید حاتم کی طرح سخی، بکر شیر جیسا بہادر، شمیم طوطے کی مانند رٹتا، مجید کوے کی طرح سیانہ، تو اگر آپ ان پہ غور کریں، جیسے اب اگر ہم یہی پہلے جملے کو لے لیں کہ زید جو ہے وہ حاتم کی طرح سخی، تو زید کو حاتم کی سخاوت سے ملایا گیا ہے، کیونکہ حاتم بہت بڑا سخی گزرا ہے۔ گزرے ہوئے وقت میں وہ ایک بہت بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت بہت مشہور ہے، اور جب کسی کو بہت زیادہ سخی بتانا ہو تو اس کے ساتھ حاتم کی مثال جو ہے وہ جوڑ دی جاتی ہے۔ تو زید کی سخاوت سمجھانے یا اس کی بڑائی واضح کرنے کے لیے حاتم سے مشابہ بتایا گیا ہے۔ اس عمل کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اور آسان الفاظ میں آپ کو تشبیہ کی اگر تعریف سمجھاؤں تو وہ اس طرح سے ہے، کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم نے کسی کی خوبی یا بڑائی کو یا برائی کو بڑھا کے بیان کرنا ہے تو اس کو کسی دوسری چیز کی طرح کا قرار دینا، جیسے سخاوت کی وجہ سے زید حاتم سے مشابہ ہے، اور شیر بڑا دلیر اور بہادر مانا جاتا ہے تو بکر کو شیر جیسا بنا دیا گیا ہے۔ رٹنے میں طوطے کو جو ہے وہ بہت شہرت حاصل ہے تو شمیم کو طوطے کی مانند رٹتا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے کوے کا جو سیان پن ہے وہ بہت مشہور ہے تو مجید کوے کی طرح سیانہ ہے۔ اگر میں آپ کو تشبیہ کی پہچان بتاؤں تو آپ کس طرح سے کسی جملے کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، اس میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے، تو آپ ان الفاظ سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے۔ جب کسی جملے میں مانند لفظ استعمال ہوا ہو، جیسا استعمال ہوا ہو، کی طرح یا جیسی، اگر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہوں تو وہ تشبیہ کہلائے گا۔ تو آئیے میں اس کے ارکان بھی آپ کو سمجھا دوں۔ جب کوئی جملہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں تشبیہ ہے، تشبیہ والا جملہ ہے، تو پھر آپ نے اس کے ارکان بھی بتانے ہوتے ہیں۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 ارکان ہیں۔ اب پہلی جملے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے یہ آپ لے لیں تو جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ ہوگا۔ زید کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ ہے۔ کس کے ساتھ دے رہے ہیں؟ حاتم کے ساتھ، مشبہ بے ہے۔ اب ان دونوں میں وجہ شبہ کیا ہے، یعنی تشبیہ کی وجہ کیا ہے، تو وہ سخاوت ہے۔ غرض تشبیہ کیا ہے، کس غرض سے دی جا رہی ہے، سخاوت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اب اس جملے میں حرف کون سا استعمال ہوا ہے تشبیہ کے لیے؟ تو آئیے میں آپ کو تشبیہ کے ارکان بتاتی ہوں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، غرض تشبیہ
اور حرف تشبیہ. تو زید حاتم کی طرح سخی ہے، اس میں زید مشبہ ہے، حاتم مشبہ بے ہے، کیونکہ مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے، جس کو دی جائے. تو زید کو دی گئی ہے اس لیے زید مشبہ ہے. مشبہ بے کہتے ہیں جس سے تشبیہ دی جائے، تو حاتم سے دی گئی ہے تو حاتم مشبہ بے ہے. اب تیسرا جو ہم نے وجہ شبہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے. تو چونکہ زید کو حاتم کے ساتھ سخاوت کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے تو وجہ شبہ سخاوت ہوگی. غرض تشبیہ ہم اس طرح سے کریں گے کہ اس جملے میں کس بات کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی سخاوت کا اظہار ہو رہا ہے. حرف تشبیہ کہتے ہیں جو میں نے اوپر آپ کو پہچان بتائی، طرح، یعنی جو لفظ تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ کی طرح ہے، طرح حرف تشبیہ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ طرح، جیسا، مانند، یہ سب جو ہیں وہ پہچان ہے تشبیہ کی، اور یہ حرف تشبیہ ہیں، یہ تشبیہ کے حرف ہیں. جس جملے میں یہ حرف ہوں گے وہ تشبیہ کا جملہ ہے. اسی طرح سے دوسرے جملے میں ہے بکر شیر جیسا بہادر ہے، تو بکر جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، بکر مشبہ ہے، شیر مشبہ بے ہے کیونکہ شیر سے تشبیہ دی گئی ہے. وجہ شبہ ان کی کیا ہے؟ بہادری. ٹھیک ہے، تو غرض تشبیہ کیا ہے؟ بہادری کا اظہار. اور اس میں حرف کون سا استعمال ہوا ہے؟ حرف تشبیہ جیسا. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ ان کی ترتیب، آپ کو ارکان سمجھ میں آئیں گے. تیسرا جملہ ہے شمیم طوطے کی مانند رٹتا ہے. تو اگر آپ کو تعریف مشبہ یا مشبہ بے میں دونوں میں کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، پہلا ہمیشہ مشبہ ہوگا، دوسرا مشبہ بے ہوگا. شمیم مشبہ ہے کیونکہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور طوطا جو ہے مشبہ بے ہے کیونکہ طوطے سے تشبیہ دی گئی ہے. وجہ شبہ ان میں رٹنا ہے، اور غرض تشبیہ ہے ذہانت کا اظہار. اور حرف تشبیہ جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ مانند ہے. اگلا جملہ ہے مجید کوے کی طرح سیانہ ہے. تو مجید مشبہ ہوگا، کوا مشبہ بے ہوگا، سیانہ وجہ شبہ ہوگا. غرض تشبیہ جو ہے وہ سیانے پن کا اظہار ہے. اسی طرح سے اس میں حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے طرح. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے تشبیہ کو سمجھا ہوگا، اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. میں نے آپ کو جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا، تو اسی طرح سے میں آپ کو گرامر اچھے طریقے سے سمجھاتی رہوں گی. تو آپ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.